بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی قسط 91 پیش خدمت ہے۔ ایک نہایت حسین اور جوان عورت اس کے کمرے میں آئی۔ وہ اس کی نئی بیوی زاران تھی۔ زاران نے کہا، شہنشاہ آج رات بھی نہیں سوئے؟ کیوں نہیں آپ ان سالاروں اور سپاہیوں کو سب کے سامنے تہہ تیگ کر دیتے جو شکست کھا کر واپس آتے ہیں؟ وہ اپنی جانیں بچا کر بھاگ آتے ہیں اور دوسرے سپاہیوں میں بددلی پھیلاتے ہیں۔ شہنشاہ ہرکل پلنگ پر لیٹا ہوا تھا۔ زاران اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ہرکل اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ اس نے رک کر کہا، زاران، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں۔ تم کہتی ہو کہ بچ کر آنے والوں کو میں قتل کر دوں؟ یہی ہیں جنہوں نے فارسیوں کو میرے قدموں میں بٹھا دیا تھا۔ فارسی ایسے کمزور تو نہیں تھے، ہماری ٹکر کی قوم ہے۔ مسلمانوں نے انہیں بھی ہر میدان میں شکست دی ہے، اب وہ ہمیں بھی شکست دیتے چلے آ رہے ہیں۔ میں مسلمانوں کی قدر کرتا ہوں۔ اگر ہمارے سالاروں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کمزور ہیں، بلکہ مسلمان زیادہ طاقتور ہیں، ان کے سالاروں میں عقل زیادہ ہے۔ زاران نے پوچھا، تو کیا شہنشاہ مایوس ہو گئے ہیں؟ ہرکل نے کہا، نہیں، یہ مایوسی نہیں، ایک جنگجو کی تعریف کر رہا ہے۔ مسلمان اوچھے دشمن نہیں، اگر وہ مجھ سے ہتھیار ڈلوائیں گے تو تم میرے پاس ہی رہو گی، وہ تمہیں مجھ سے نہیں چھینیں گے۔ زاران اس کا دل بہلانے آئی تھی، اس کے کھچے تنے اعصاب کو سہلانے آئی تھی۔ وہ ہرکل کی چہیتی بیوی تھی، وہ ہرکل کو بہلانا جانتی تھی، لیکن ہرکل نے اسے زیادہ توجہ نہ دی۔ گرجے کا گھنٹا بج رہا تھا۔ زاران نے کہا، لوگ گرجے کو جا رہے ہیں، سب آپ کی فتح کے لیے دعائیں کریں گے۔ ہرکل نے زاران کو کنکھیوں دیکھا جیسے اس عورت نے اس پر طنز کی ہو۔ ہرکل نے زاران کی بات کو بھونڈا سا مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ ہرکل نے کہا، صرف دعائیں شکست کو فتح میں نہیں بدل سکتی زاران، جاؤ، مجھے کچھ سوچنے دو، ابھی مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ شہنشاہ ہرکل کو اطلاع مل چکی تھی کہ اس کے سالار سکلار نے مسلمانوں کا راستہ روکنے اور انہیں پھنسانے کے لیے جو دلدل پھیلائی تھی، اسی دلدل میں اس کے اپنے سپاہیوں کی لاشیں پڑی ہیں، اور فاحل کے مقام پر سکلار مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا اور بیسان پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے۔ ہرکل کا یہ منصوبہ تباہ ہو چکا تھا کہ وہ دمشق پر حملہ نہیں کرے گا، نہ اس کا محاصرہ کرے گا، بلکہ اپنی فوج کو دمشق سے دور رکھ کر دمشق کو جانے والے راستے بند کر دے گا، پھر مسلمانوں کو بکھیر کر لڑائے گا۔ مگر مسلمانوں نے اس کے منصوبے کی پہلی کڑی کو ہی فاحل کے مقام پر توڑ دیا تھا۔ روم کا شہنشاہ ہرکل ہمت ہارنے والا آدمی نہیں تھا، اس کی زندگی جنگ و جدل میں گزری تھی۔ خدا نے اسے عقل ایسی دی تھی جس سے اس نے بڑے خطرناک حالات کا رخ اپنے حق میں موڑ لیا تھا۔ اسے روم کی شہنشاہی 610 عیسوی میں ملی تھی۔ اس وقت روم کی سلطنت میں شمالی افریقہ کا کچھ حصہ یونان اور کچھ حصہ ترکی کا شامل تھا۔ روم کی شہنشاہی تو اس سے کہیں زیادہ وسیع و عریض تھی، لیکن ہرکل کو جب اس کا تخت و تاج ملا، اس وقت یہ شہنشاہی سکڑ چکی تھی اور زوال پذیر تھی۔ ہرکل نے اپنے دور حکومت کے 20 سال دشمنوں کے خلاف لڑتے اور محلاتی سازشوں کو دباتے گزار دیے تھے۔ اس کی شہنشاہی کے دشمن معمولی سی قوتیں نہیں تھی۔ ایک طرف فارس کی شہنشاہی تھی، دوسری طرف بربر تھے جو بڑے ظالم اور جابر جنگجو تھے۔ ان کے علاوہ ترک تھے جن کی جنگی طاقت اور مہارت مسلمہ تھی۔ یہ ہرکل کی غیر معمولی انتظامی فہم و فراست اور عسکری قیادت کی مہارت تھی کہ اس نے ان تینوں دشمنوں کو شکست دے کر روم کی شہنشاہی کو شام اور فلسطین تک پھیلایا اور مستحکم کیا تھا۔ اتنے طاقتور دشمنوں کے خلاف متواتر مارکہ آرا رہنے سے ہرکل کی فوج تجربہ کار اور منظم ہو گئی تھی، منظم بھی ایسی کہ پسپا ہوتے وقت بھی تنظیم کو برقرار رکھتی تھی۔ ہرکل کی فوج میں صرف رومی ہی نہیں تھے، کئی اور اقوام کے لوگ اس فوج میں شامل تھے۔ شام اور فلسطین کے عیسائی بھی تھے۔ ان عیسائیوں پر اسے کلی طور پر بھروسہ نہیں تھا۔ ان کے متعلق ہرکل کی رائے یہ تھی کہ یہ لوگ مال غنیمت کے لیے لڑتے ہیں
اور جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہو جاتا ہے یہ باغ اٹھتے ہیں۔ مسلمانوں کو وہ عرب کے بدو کہا کرتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو لٹیرے بھی کہا تھا، لیکن اس نے جلدی ہی تسلیم کر لیا تھا کہ اب اس کا مقابلہ ایسے دشمن کے ساتھ ہے جو اس سے زیادہ عسکری فہم و فراست کا مالک ہے اور اس کے سامنے ایک مقصد ہے۔ ہرقل مسلمانوں کے مقصد کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مذہب کا معاملہ تھا، لیکن وہ جان گیا تھا کہ مسلمان زمین کی خاطر اور اپنی شہنشاہی کے قیام اور وسعت کی خاطر گھروں سے نہیں نکلے، بلکہ وہ ایک عقیدے پر جانیں قربان کر رہے ہیں۔ اسی روز اس نے اپنے ان سالاروں کو جو انطاکیہ میں موجود تھے بلا کر کہا، میں اپنی فوج میں وہ جذبہ پیدا نہیں کر سکتا جو مسلمانوں میں ہے۔ اپنے سپاہیوں سے کہو کہ اپنے اپنے عقیدے کی خاطر لڑیں۔ انہیں بتاؤ کہ جن جگہوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے وہاں کے لوگ اپنا مذہب ترک کر کے اسلام قبول کرتے جا رہے ہیں۔ انہیں کہو کہ اور کچھ نہیں تو اپنے ذاتی وقار کی خاطر لڑو، اپنی جوان بیٹیوں اور بہنوں کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے لڑو۔ اس نے اپنے سالاروں کو محاذ کی تازہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے اپنے سالاروں سے پوچھا، تو کیا اب تم محسوس نہیں کرتے کہ ہمیں اپنا منصوبہ بدلنا پڑے گا؟ ایک سالار نے کہا، ہمیں مسلمانوں پر زیادہ سے زیادہ طاقت سے حملہ کرنا چاہیے۔ ہرقل نے کہا، وہ تو میں کرنا ہی چاہتا ہوں۔ میں اتنی زیادہ اور ہر لحاظ سے اتنی طاقتور فوج تیار کر رہا ہوں جسے دیکھ کر پہاڑ بھی کانپیں گے۔ ہم جو علاقے کھو چکے ہیں ان کا ہمیں غم نہیں ہونا چاہیے، یہ سب واپس آ جائیں گے۔ میں تم میں سے کسی کے چہرے پر مایوسی نہیں دیکھنا چاہتا۔ میں نے 20 سال مسلسل لڑ کر سلطنت روم کی عظمت کو بحال کیا تھا، اب بھی کر لوں گا، لیکن تم مسلمانوں سے مرعوب ہو گئے تو میری ناکامی یقینی ہے۔ سالاروں نے باری باری اسے جوشیلے الفاظ میں یقین دلایا کہ وہ اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ ہرقل نے کہا، جوش باتوں میں نہیں میدان جنگ میں دکھایا جاتا ہے۔ یہ میں جانتا ہوں کہ تم جانیں قربان کر دو گے، لیکن تاریخ یہ دیکھے گی کہ تمہاری جانیں کس کام آئیں، اور تم دشمن کو مار کر مرے تھے یا لڑائی میں مارے جانے والے سپاہیوں کی طرح صرف مارے گئے تھے۔ اب سنو ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے دمشق پر حملہ نہیں کرنا تھا، لیکن اب ہمیں دمشق کو محاصرے میں لے کر اس شہر پر قبضہ کرنا ہے۔ وہاں سے جو اطلاعیں آتی ہیں ان سے پتہ چلا ہے کہ دمشق کا دفاع کمزور ہے، وہاں مسلمانوں کی نفری بہت تھوڑی ہے۔ یہ ہمارا فوجی مرکز تھا جسے مسلمانوں نے اپنا مرکز بنا لیا ہے، یہ ہمیں واپس لے لینا چاہیے۔ اس نے ایک سالار شمس سے کہا کہ وہ ہم سے اپنے دستے لے کر دمشق پہنچے۔ اس نے اپنے ایک اور سالار سے کہا، اور تھیوڈورس تم اپنے ساتھ زیادہ نفری لے کر دمشق کو روانہ ہو جاؤ، کوچ بہت تیز ہو تاکہ مسلمانوں کا کوئی امدادی دستہ تم سے پہلے دمشق نہ پہنچ جائے۔ شمس تمہاری مدد کے لیے تمہارے قریب رہے گا۔ دمشق پر قبضہ کر کے ہم اس کو اڈا بنا لیں گے۔ اب دنیا کو بھول جاؤ، اپنی بیویوں اور اپنی داشتاؤں کو بھول جاؤ۔ جسے ایک بار شکست ہو جائے اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہنا چاہیے۔ ہرقل نے تاریخی اہمیت کے الفاظ کہے، جو قوم اپنی شکست کو بھول جاتی ہے اسے زمانہ بھول جاتا ہے، اور جو قوم اپنے دشمن سے نظریں پھیر لیتی ہے وہ ایک روز اسی دشمن کی غلام ہو جاتی ہے۔ تمہاری عظمت سلطنت کی عظمت کے ساتھ وابستہ ہے۔ سلطنت کی عظمت کا دفاع نہیں کرو گے تو بے وقار زندگی بسر کرو گے اور گمنام مرو گے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ہرقل کے بولنے کے انداز میں باروب اور پرعزم ٹھہراؤ تھا۔ اس کا انداز تو حکمانہ نہیں تھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے سالاروں پر وہی تاثر پیدا کر رہے تھے جو وہ پیدا کرنا چاہتا تھا۔ سالار تھیوڈورس اور سالار شنس اسی وقت نئے احکام اور ہدایات کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اس وقت ابو عبیدہ اور خالد فحل کے شمال کی طرف جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی فوج اب پہلے والی فوج نہیں رہی تھی۔ خالد جب اس کے سالار اعلیٰ تھے تو انہوں نے اسے منظم کر دیا تھا۔ مجاہدین تو پہلے بھی منظم ہی تھے۔ ان کا خدا ایک، رسول ایک، قرآن ایک، عقیدہ اور نظریہ ایک تھا، اور سالار سے سپاہی تک جنگ کے مقصد سے آگاہ تھے۔ پھر بھی اسے فارس اور روم کی فوجوں کی طرح منظم کرنا ضروری تھا۔ وہ خالد نے کر دیا تھا۔ جاسوسی اور دیکھ بھال کو بھی باقاعدہ اور مؤثر بنا دیا تھا۔
اس کے علاوہ خالد نے ایک سوار دستہ تیار کیا تھا جو متحرک رہتا اور انتہائی رفتار سے وہاں پہنچ جاتا جہاں مدد کی ضرورت ہوتی تھی، مگر ان کی تعداد تھوڑی تھی اور روز بروز تھوڑی ہوتی جا رہی تھی اور وہ اپنے وطن سے دور ہی دور ہٹتے جا رہے تھے۔ وہ اسلام کا تاریخ ساز دور تھا۔ اللہ نے انہیں یہ فرض سونپا تھا کہ وہ روایات تخلیق کریں اور اس راستے کا تعین کریں جو آنے والے ہر دور میں مسلمانوں کی روایات اور فتح اسلام کا راستہ بن جائے۔ شمع رسالت مسلمانوں کے لہو سے ہی فیروزہ رہ سکتی تھی اور مسلمانوں کو ہر دور اور ہر میدان میں قلیل تعداد میں رہنا تھا۔ وہ جو 635 کے اوائل میں شام اور فلسطین میں آگے ہی آگے بڑھے جا رہے تھے، انہوں نے اپنا آپ اور اپنا سب کچھ اسلام کی قربان گاہ میں رکھ دیا تھا۔ وہ ایک مقدس لگن سے سرشار تھے۔ تلواروں کی جنکار اور تیروں کے زرناٹے اور زخمیوں کی کربناک آوازیں ان کے لیے وجد آفریں موسیقی بن گئی تھی۔ ان کے رکوع و سجود بھی تلواروں کی چھاؤں میں ہوتے تھے۔ وہ اب گوشت پوست کے جسم نہیں، دین و ایمان اور جذبہ اثار کے پیکر بن گئے تھے جو روح کی قوتوں سے حرکت کرتے تھے، اور یہ حرکت بہت ہی تیز تھی۔ ابو عبیدہ اور خالد اپنے دستوں کے ساتھ حمص کی جانب جا رہے تھے۔ وہ فہل سے چلے تھے جہاں سے حمص تقریباً 80 میل دور تھا۔ ان کے راستے میں دمشق پڑتا تھا جو کم و بیش 30 میل دور تھا، لیکن ان سالاروں نے دمشق سے کچھ دور سے گزر جانا تھا۔ دمشق اور فہل کے درمیان ایک سرسبز علاقہ تھا جو بہت خوبصورت اور روح پرور تھا۔ اس سبزہ زار کا نام مرج الروم تھا۔ مسلمان دستوں کو وہاں کچھ دیر کے لیے رکنا تھا۔ وہ اس سے تھوڑی ہی دور رہ گئے تھے کہ ایک گھڑ سوار جو فوجی معلوم نہیں ہوتا تھا راستے میں کھڑا ملا۔ وہ کوئی شکاری معلوم ہوتا تھا۔ جب دونوں سالار اس کے سامنے سے گزرے تو اس نے اپنا گھوڑا ان کے پہلو میں کر لیا اور ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ابو عبیدہ نے اس سے پوچھا، کیا خبر ہے؟ گھڑ سوار نے جواب دیا، رومی ہمارے منتظر ہیں، تعداد ہم سے زیادہ ہے، حمص کی طرف دشمن کا ایک لشکر آ رہا ہے۔ یہ گھڑ سوار کوئی شکاری اور اجنبی نہیں تھا، یہ ایک مسلمان جاسوس تھا جو شکاریوں کے بحروب میں بہت آگے نکل گیا تھا۔ وہ اکیلا نہیں تھا، اس کے چند اور ساتھی بھی آگے گئے ہوئے تھے۔ جاسوسی اتنا آسان کام نہیں تھا کہ دشمن کی نقل و حرکت دیکھی اور واپس آ کر اپنے سالاروں کو اطلاع دے دی۔ دشمن کے جاسوس بھی آگے آئے ہوئے ہوتے تھے۔ وہ جاسوسی کے علاوہ یہ بھی دیکھتے تھے کہ دوسری طرف کا کوئی جاسوس ان کے علاقے میں نہ آیا ہوا ہو۔ پتہ چل جانے کی صورت میں جاسوس پکڑا یا مارا جاتا تھا۔ اس جاسوس نے سبزہ زار میں جس رومی فوج کی موجودگی کی اطلاع دی تھی، مورخوں کے مطابق وہ رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے، اور جو رومی فوج آ رہی تھی اس کا سالار شنس تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد سے پوچھا، ابو سلیمان، کیا تو یہ نہیں سوچ رہا کہ ہم ان رومیوں کو نظر انداز کر کے آگے نکل جائیں؟ ہماری منزل حمص ہے۔ خالد نے جواب دیا، نہیں، ان دو فوجوں کے ادھر آنے کا مقصد اور کیا ہو سکتا ہے کہ یہ دمشق کے راستوں کی ناکہ بندی کر رہے ہیں۔ مجھے دمشق خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا، اگر رومی 2 حصوں میں آ رہے ہیں تو کیوں نہ ہم بھی 2 حصوں میں ہو جائیں؟ خالد نے کہا، 2 حصوں میں ہی ہونا پڑے گا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری رہنمائی اللہ کرے گا۔ ابو عبیدہ نے کہا، تجھے اللہ سلامت رکھے، کیا یہ مناسب نہیں ہوگا کہ مجاہدین کو بتا دیں؟ خالد رکابوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنی فوج کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ابو عبیدہ نے بڑی ہی بلند آواز میں اپنی فوج سے کہا، مجاہدین اسلام، دشمن نے ہمارا راستہ روک لیا ہے۔ کیا تم نے کفر کے پہاڑوں کے سینے چاک نہیں کیے؟ کیا شرک اور ارتداد کی چٹانوں کو تم نے پہلے روندا نہیں؟ یہ رومی لشکر جو ہمارے راستے میں کھڑا ہے تعداد میں زیادہ ہے، لیکن اس میں ایمان کی وہ طاقت نہیں جو تم میں ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، باطل کے ان پجاریوں کے ساتھ نہیں۔ اللہ کی خوشنودی کو اپنے دل میں رکھو اور اپنے آپ کو ایک اور بارکے کے لیے تیار کر لو۔ مجاہدین کے نعرے گرجنے لگے، ہم تیار ہیں، ہم تیار ہیں، لبیک ابو عبیدہ، لبیک ابو سلیمان۔ ایسا جوش و خروش جس میں گھوڑے بھی بے چینی میں کھر مارنے لگے ہوں، اور ایسے گرجدار نعرے جیسے مجاہدین کا یہ لشکر تر و تازہ ہو اور پہلی بار کوچ کر رہا ہو۔ یہ ایمان کی تازگی اور روحوں کا جوش تھا۔
بعض مورخوں نے مرج الروم کی لڑائی کو زیادہ اہمیت نہیں دی۔ اس کی جنگی تفصیلات 2 یورپی مورخوں نے لکھی ہیں، جن میں ہنری اسمتھ قابل ذکر ہے۔ اس نے اسے جنگی مبصر کی نگاہوں سے دیکھا اور لکھا ہے۔ ان تحریروں کے مطابق ابو عبیدہ اور خالد نے اپنے دستوں کو الگ کر کے انہیں اس طرح تقسیم کر لیا کہ دونوں سالار ایک دوسرے کی مدد کو بھی پہنچ سکیں۔ دونوں حصوں کا ہر اول مشترک تھا اور ہر اول سے آگے دیکھ بھال کا بھی انتظام تھا۔ دونوں سالار اس زمین پر اجنبی تھے، دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ وہ مسلمان جاسوسوں کو جو بہت آگے چلے گئے تھے، ایک شتر سوار ملا اور رک گیا۔ اس نے مسلمان جاسوسوں سے کہا، میرے دوستو، تم ادھر سے آ رہے ہو اور میں ادھر جا رہا ہوں۔ سنا ہے ادھر سے مسلمان لشکر آ رہا ہے۔ اگر تم نے اس لشکر کو دیکھا ہو تو بتا دو، میں راستہ بدل دوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرا اونٹ مجھ سے چھین لیں۔ اور تو یہ بتا کہ آگے کہیں رومی لشکر موجود ہے؟ مسلمان جاسوس نے پوچھا اور کہنے لگا، ہمیں بھی وہی ڈر ہے جو تجھے ہے، رومی ہم سے گھوڑے چھین لیں گے۔ شتر سوار نے جواب دیا، رومی لشکر کا تو کہیں نام و نشان نہیں، کس نے بتایا ہے تمہیں؟ ایک مسلمان جاسوس نے جواب دیا، مرج الروم سے آنے والوں نے۔ شتر سوار نے کہا، کسی نے غلط بتایا ہے، میں ادھر سے ہی آ رہا ہوں۔ دونوں مسلمان جاسوس کسی بحروب میں گھوڑوں پر سوار تھے۔ ایک نے شتر سوار کی ٹانگ پکڑ کر اتنی زور سے کھینچی کہ وہ اونٹ کی پیٹھ سے زمین پر جا پڑا۔ دونوں مسلمان بڑی تیزی سے گھوڑوں سے کودے اور شتر سوار کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا، تلواریں نکال کر نوکیں اس کی شارک پر رکھ دیں۔ ایک جاسوس نے اسے کہا، تم عیسائی عرب ہو اور رومیوں کے جاسوس ہو، انکار کرو، ہم تمہارے دونوں بازو کندھوں سے کاٹ دیں گے۔ مرج الروم کی پوری خبر سناؤ۔ اس نے جاں بخشی کے وعدے پر تسلیم کیا کہ وہ رومیوں کا جاسوس ہے، اور اس نے یہ بھی بتا دیا کہ رومی سالار تھیوڈورس اپنے دستوں کے ساتھ پہلے ہی مرج الروم میں موجود تھا، اور دوسرا سالار شنس بھی کچھ دیر پہلے پہنچ گیا ہے۔ اس رومی جاسوس کو پکڑ کر پیچھے لے گئے اور اسے سالار ابو عبیدہ اور سالار خالد کے حوالے کر دیا گیا۔ جب مجاہدین کا لشکر مرج الروم کے سبزہ زار کے قریب گیا تو رومی لشکر 2 بڑے حصوں میں لڑائی کے لیے تیار کھڑا تھا۔ ابو عبیدہ نے اپنے دستوں کو اس جگہ رومی لشکر کے سامنے روکا جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستے تھے، اور خالد نے اپنے دستوں کو رومی سالار شنس کے دستوں کے سامنے سے فارغ کیا۔ رومیوں نے کوئی حرکت نہ کی۔ وہ شاید مسلمانوں کو حملے کی پہل کا موقع دینا چاہتے تھے، لیکن خالد نے پہل نہ کی۔ ابو عبیدہ کو بھی انہوں نے حملہ نہ کرنے دیا۔ دونوں مسلمان سالار حیران تھے کہ رومی آگے بڑھ کر حملہ کیوں نہیں کرتے، حالانکہ ان کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی۔ مسلمان اسے ایک چال سمجھ کر آگے نہ بڑھے۔ سورج غروب ہو گیا، دونوں طرف کی فوجیں پیچھے ہٹ گئیں اور سپاہیوں کو کچھ دیر کے لیے سونے کی اجازت دے دی گئی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد دشمن پر ٹوٹ پڑنے کے عادی تھے، لیکن سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے، اس لیے خالد ان کی موجودگی میں کوئی آزاد فیصلہ نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن ان کی فطرت میں جو جنگجو سپاہی تھا وہ انہیں سونے نہیں دے رہا تھا۔ خالد بے چینی سے کروٹیں بدلتے رہے۔ دشمن ان کے سامنے موجود تھا اور لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو یہ وجہ تھی کہ انہیں نیند نہیں آ رہی تھی، اور ایک وجہ اور بھی تھی جو انہیں بے قرار کرتی جا رہی تھی۔ یہ شاید ان کی چھٹی حس تھی۔ انہوں نے رومیوں کے پڑاؤ کی طرف سے ہلکی ہلکی آوازیں بھی سنی تھی۔ انہیں شک ہونے لگا کہ دشمن سویا نہیں اور کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف ہے۔ آدھی رات کے بہت بعد کا وقت تھا جب خالد اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے پڑاؤ میں خرامہ خرامہ چلتے پڑاؤ سے نکل گئے۔ وہاں سبزہ ہی سبزہ تھا اور درخت بہت تھے۔ خالد جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں دشمن کے پڑاؤ کی طرف چلے گئے۔ وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں رومی سالار تھیوڈورس کے دستوں کو ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں رومی فوج کا ایک بھی سپاہی نہیں تھا۔ کوئی سنتری نہ تھا جو انہیں روکتا۔ شام کے وقت انہوں نے رومی دستوں کو اس جگہ پڑاؤ ڈالتے دیکھا تھا۔ رات ہی رات وہ کہاں چلے گئے؟ کچھ اور آگے جا کر انہیں ایسی نشانیاں ملی جن سے صاف پتہ چلتا تھا کہ فوج نے یہاں قیام کیا تھا۔ خالد اس طرف چلے گئے جدھر رومیوں کی فوج کے دوسرے حصے کا پڑاؤ تھا۔ خالد کو دور سے ہی پتہ چل گیا کہ وہاں فوج موجود ہے۔ وہ چھپتے چھپاتے اور آگے چلے گئے۔ رومی سنتری گھوم پھر رہے تھے۔ خالد دشمن کے پڑاؤ کے ارد گرد بڑھتے گئے۔
چاندنی میں انہیں دشمن کا کیمپ دکھائی دے رہا تھا۔ خالد کو یقین ہو گیا کہ رومیوں کی آدھی فوج کہیں چلی گئی ہے۔ خالد بڑی تیزی سے چلتے ابو عبیدہ کے پاس چلے گئے اور انہیں بتایا کہ رومیوں کی آدھی فوج لاپتہ ہو گئی ہے۔ ابو عبیدہ نے پوچھا کہاں چلی گئی ہوگی؟ خالد نے کہا جہاں بھی گئی ہے اسے وہیں پہنچانے کے لیے دن کو رومیوں نے لڑائی سے گریز کیا تھا۔ کچھ دیر دونوں سردار اسی پر تبادلہ خیالات کرتے رہے کہ رومیوں کی فوج کا ایک ہی حصہ کہاں غائب ہو گیا ہے۔ مورخوں کے مطابق یہ سالار تھیوڈورس کے دستے تھے جو چلے گئے تھے۔ پیچھے سالار شینس رہ گیا تھا۔ اس کے دستوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی۔ صبح طلوع ہوتے ہی رومی لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ ابو عبیدہ پہلے ہی تیار تھے۔ انہوں نے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے دستوں کو حسب معمول 3 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا اور حملہ دشمن کے پہلوؤں پر کیا تھا۔ خود انہوں نے دشمن کے قلب پر نظر رکھی ہوئی تھی جہاں انہیں سالار شینس کا پرچم دکھائی دے رہا تھا۔ مجاہدین نے دشمن کے پہلوؤں پر حملہ کیا اور ابو عبیدہ آگے بڑھے اور شینس کو مقابلے کے لیے للکارا۔ شینس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے آ گیا۔ ابو عبیدہ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور اس کی طرف گئے۔ دونوں سالاروں نے ایک دوسرے پر وار کیا اور دونوں کی تلواریں ٹکرائیں۔ شینس نے ذرا دور جا کر گھوڑا موڑا لیکن ابو عبیدہ نے اپنے گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا۔ فوراً ہی موڑ کر پھر ایڑ لگائی۔ شینس ابھی سیدھا بھی نہیں ہوا تھا کہ ابو عبیدہ کی تلوار اس کے کندھے پر پڑی لیکن اس کی زرہ نے اسے بچا لیا۔ دونوں کے گھوڑے پھر دوڑتے ایک دوسرے کی طرف آئے تو شینس نے وار کرنے کے لیے تلوار اوپر کی۔ ابو عبیدہ نے برچھی کی طرح وار کر کے تلوار اس کی بغل میں اتار دی۔ ذرا ہی آگے جا کر گھوڑے کو موڑا۔ شینس کو زخم پریشان کر رہا تھا۔ وہ اپنے گھوڑے کو بروقت نہ موڑ سکا۔ ابو عبیدہ نے اس کی ایک ٹانگ پر بھرپور وار کیا اور ٹانگ کاٹ ڈالی۔ شینس گر رہا تھا جب ابو عبیدہ پھر واپس آئے اور شینس کے سر کو ڈلکا ہوا دیکھ کر گردن پر وار کیا۔ شینس کا سر پورا تو نہ کٹا لیکن الگ ہو کر لٹکنے لگا۔ پھر اس کی لاش گھوڑے سے اس طرح گری کہ ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ ابو عبیدہ نے شینس کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چبوئی۔ گھوڑا بدک کر دوڑ پڑا اور اپنے سالار کی لاش گھسیٹتا پھرا۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے اپنے قلب کے دستوں کو دشمن کے قلب پر حملے کا حکم دے دیا جہاں کھلبلی بپا ہو چکی تھی کیونکہ ان کا سالار مارا گیا تھا۔ رومی پیچھے ہٹنے لگے لیکن مجاہدین نے ان کے عقب میں جا کر ان کے لیے باغ نکلنا مشکل کر دیا۔ پھر بھی بہت سے رومی نکل گئے اور حمص کا رخ کر لیا۔ یہ مارکا مارچ 635 میں لڑا گیا تھا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔